اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو ماہ رمضان نصیب عطا فرمایا ہے نا، اور اس کے روزے رکھنے، نماز تراویح پڑھنے، تلاوت قرآن عظیم کرنے کی سعادتیں بخشی، توفیق بخشی۔ ہم بخوبی جانتے ہیں بہت سارے ہمارے دوست و احباب، پڑوسی اور محلے والے وغیرہ وغیرہ، تعلقات والے، جان پہچان والے، جو گزشتہ سال ان مبارک مہینوں میں ہماری محفلوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری مجلسوں میں رونق بزم ہوا کرتے تھے، لیکن اس سال وہ نہیں۔ کسے پتا کہ آنے والے سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اس موقع کو مسلمانوں غنیمت جانیں، اور غنیمت جان کر رب کا احسان مند بنے، رب کا شکریہ ادا کرے، لاکھ لاکھ شکر مانے، اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ ماہ مبارک کا ادب و احترام کرے، اس کے روزے رکھے، اس میں عبادت و ریاضت کرے۔ رب کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تمہارے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، ہے نا۔ رب ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہمیں ہمت دینے کے لیے فرما رہا ہے کہ میرے بندو، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے یہ روزے صرف تم پہ فرض کیے، نہیں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے، ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے، تو تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ رب نے جو ہم پہ روزے فرض کیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی و پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی حاصل ہو جائے۔ اب بات یہ سب ہے، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھوکے پیاسے رہنے سے کیا کسی کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے؟ کوئی متقی بن جاتا ہے؟ کوئی انسان بھوکا پیاسا رہے وہ متقی بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی انسان کو متقی بنا دے؟ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن وہ متقی نہیں بن پاتے، بلکہ بھوک کی وجہ سے وہ چوری چکاری کرنے پہ تل جاتے ہیں، کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آخر یہاں کیا معاملہ ہے؟ رب فرما رہا ہے ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا رہنا روزہ نام ہی ہے، رکنا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جماع سے رکنا اور دیگر چیزوں سے رکنا، تو ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو جب ان کھانے پینے سے، جماع سے رک جائے، اس کا نام روزہ ہے، یعنی بھوک اور پیاس کی شدت انسان برداشت کرے تو اسے تقوی حاصل ہو جائے۔ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے تو کیوں ممکن ہے؟ اب اسے سمجھنے کے لیے ذرا تمہید کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کو تمہید کی طرف میں لے چلتا ہوں۔ دیکھیے، ہم کمزور و ناتواں انسان ہیں، بتائیے کمزور ہیں یا طاقتور ہیں؟ بولیے نا، کمزور ہے نا؟ ایسا تو نہیں نا کہ 56 انچ کا سینہ چوڑا کر کے ہم بولے نہیں ہم تو شیر ہیں، شیر کی طرح طاقتور ہے۔ اب عجیب حال ہے بھائی، آج کل ایک معاملہ ہے، کسی کو گدھا بول دیجئے، کسی کو کمزور بول دیجئے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور ساتھ میں شیر بول دیجئے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ کسی کو جانور بول دیجئے، مجھے جانور بولا ہے، اور جب شیر بول دیجئے تو ارے شیر بھی تو جانور ہی کا نام ہے بھیا، شیر بول دیا تو سینہ چوڑا، صرف جانور بول دیا تو لڑائی تلنے پہ اتاولے ہو جاتے ہیں، لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسا نہیں، ہم سب کیا ہے؟ کمزور و ناتواں انسان ہیں، لاغر انسان ہے، ہم بے بس انسان ہے۔ ہمارا مقابلہ دو طرح کے دشمنوں سے ہے، ہمارا مقابلہ دو طرح کے دشمنوں سے۔ ایک دشمن جس کا نام ہے شیطان،
ایک دشمن جس کا نام ہے شیطان، شیطان لعین، ابلیس لعین، اور ایک دشمن جس کا نام ہے نفس، جو ہمارا بڑا دشمن ہے، جو ہمارا بڑا دشمن ہے۔ ایک شیطان ہے، ایک ہمارا نفس ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی گناہ کرتے ہیں یا سرزد ہوتا ہے، جان بوجھ کر کرے یا انجانے میں ہو جائے، ارے کیا کرے مولانا صاحب، امام صاحب، حضرت، ارے شیطان نے ورغلا دیا، شیطان نے بہکا دیا، اس لیے یہ گناہ ہو گیا۔ لیکن یہ بتاؤ، شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تھا تو اسے کس نے بہکایا تھا؟ اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا۔ شیطان کو حکم ہوا آدم کا سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا، نہیں میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، اکڑ گیا، نہیں میں اس سے بہتر ہوں، یہ آدم اس کی پیدائش مٹی سے، میری پیدائش آگ سے، آگ مٹی کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے، میں نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے انکار سجدہ کیا۔ ہم گناہ کریں تو ہم شیطان پہ ٹال دیں کہ شیطان نے ورغلا دیا، بہکا دیا، لیکن شیطان نے جو انکار سجدہ کیا تھا اسے کس نے ورغلایا تھا؟ وہ بہت بڑا عابد و زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا شیطان، پھر اسے کس نے ورغلایا؟ اسے کس نے بہکایا؟ اسے کس نے بہکایا؟ تو اسے کوئی شیطان نے نہیں بلکہ نفس نے ورغلایا تھا۔ اسے اس کا نفس جو تھا نا، نفس، وہ نفس نے اسے روکا تھا۔ انا، میں ہوں، انا، یعنی آج لوگوں کے اندر جو میں آ جاتا ہے نا، میں، انا، میں کچھ ہوں، یہ میں نے، یہ نفس نے اسے ورغلایا، بہکایا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کبھی زندگی میں انا یا میں کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ کسی کو سمجھانا ہوتا نبینا تو کسی اور طریقے سے سمجھاتے، لیکن کبھی انا یا میں نے، جو ہم لوگ کہہ دیتے نا، ہاں میں ہوں یہاں پہ تم جاؤ، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کروں گا، وہ بزرگ نے کبھی اس طرح کے الفاظ، میں والے الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہی نہیں، ہمیشہ احتیاط برتتے تھے اور کوئی اور راستہ اور طریقہ اختیار کرتے تھے، الفاظ دیگر سے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ کسی کو معلوم ہوا فلاں بزرگ نے میں ابھی تک نہیں کہا ہے اور نہ کہتے، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ان سے کہلوا دوں تو کہا ٹھیک ہے کہلوا کے بتاؤ۔ اب وہ شخص آیا اس بزرگ کے سامنے اور کہا حضور یہ بتائیں شیطان کو کس نے سجدے سے روکا؟ شیطان کو کس نے سجدے سے روکا؟ کس نے روکا؟ اب جواب تو یہی تھا کہ میں نے، کیونکہ شیطان نے کیا کہتا، میں، انا قال انا خیر من، قرآن کہہ رہا ہے، شیطان نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، شیطان کا یہ جملہ انا خیر من۔ تو اس کا جواب یہی تھا کہ میں نے شیطان کو روکا، لفظ میں نے، انا نے، نفس نے اسے سجدے سے روکا۔ اب یہ بزرگ کبھی زبان پہ میں لاتے نہیں، انا لاتے نہیں۔ سامنے والے نے سوال کیا، مقصد یہ تھا کہ ان کے منہ سے، ان کی زبان پہ میں انا نکلوانا ہے، میں اور انا نکلوانا، اس لیے اس نے سوال کیا۔ وہ اللہ والے اس کے دل کے حالات کو سمجھ گئے، وہ جو دل میں سوچ کر آیا تھا اس کے مکاری کو سمجھ گئے، کہا دیکھو ابھی نماز کا وقت ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ نماز پڑھ لیے، نماز پڑھانے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے، بزرگ کھڑے ہوئے اور بزرگ نے کہا بھائی وہ کون سے صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا کہ کچھ سوال کیا تھا کہ شیطان کو کس نے روکا سجدے سے، کون ہے ذرا بتائے؟ وہ کھڑا ہوا، کہا میں نے۔ سوال سائل کرنے والا خود کھڑا ہوا، کہا حضور میں نے سوال کیا تھا، میں نے کہا اسی نے شیطان کو سجدے سے بھی روکا تھا۔ سمجھ میں آئی بات یا سر کے اوپر سے گزر گئی؟ اس نے کہا نا میں اسی کے منہ سے کہلوایا اس بزرگ نے۔ اس نے کہا میں نے سوال کیا تو اس بزرگ نے کہا اسی نے جو تم کہہ رہے ہو میں نا، یہ میں اپنی زبان سے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اسی نے شیطان کو بھی سجدے سے روکا تھا۔ تو یہ شیطان کو شیطان نے نہیں ورغلایا، بہکایا، بلکہ اس کے نفس نے، انانیت نے اسے ورغلایا، بہکایا۔ تو ہمارا مقابلہ دو طرح کے دشمنوں سے ہے۔
ایک ہے شیطان لعین، ایک ہے نفس۔ تو اب شیطان کے بارے میں تو سرکار کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پہ کرم فرمایا اور شیطان کو قید میں ڈال دیا۔ شیطان کو اللہ نے قید میں ڈال دیا۔ اس میں وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہونا تو پوچھا جائے روزے کیوں نہیں رکھا، نماز تراویح کیوں نہیں پڑھا، قرآن کیوں نہیں پڑھا، نماز رمضان میں کیوں نہیں پڑھا، تو لوگ یہ نہ ہیلے بہانے بنائے کہ ہاں مولا شیطان نے بہکا دیا تھا۔ رب نے پہلے ہی اس کے بہانے کو ختم کر دیا کہ شیطان کو قید میں ڈال دیا، تو اندر چل تاکہ میرے بندے بہانہ نہ بنا پائے، ہے نا، یہ بہانہ نہ بنا پائے۔ لیکن پھر بھی آج لوگ، بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی برائیوں میں ملوث ہے، لہو و لعب میں ملوث ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رب نے ایک دشمن کو تو قید کر دیا، شیطان لعین کو قید میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں عبادتوں کا جوش و خروش بڑھ جاتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، نمازی کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ سال بھر 5 وقتہ نہیں پڑھتے وہ بھی نماز میں گھنٹوں کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ بھی 10 روزہ میں 2 گھنٹے کھڑے ہو کر پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، 3 روزہ 6 روزہ میں 3 2.5 گھنٹے کھڑے ہو کر پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جو 15 منٹ وقت نہیں دے سکتے مسجد میں، وہ آج 3 گھنٹے کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، شیطان کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، اس لیے نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لوگ نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی مکاری بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فریب بھی کر رہے ہیں، لہو و لعب بھی کر رہے ہیں، برائیوں میں لگے ہیں۔ بہت سے لوگ آج بھی وجہ کیا؟ عبادتوں کا سلسلہ بڑھ گیا، یہ مسجد۔ لیکن جو لوگ رمضان میں بھی شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، جھوٹ کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا جو وہ قید میں نہیں ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ فرمایا اپنے بندوں سے ہم نے تم تقوی حاصل ہو جائے، جب تم بھوک اور پیاس کی برداشت کرو گے تمہارا نفس جاؤ گے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ 2 دشمن سے ہماری لڑائی ہے، 2 دشمن سے۔ شیطان اسے تو قید میں ڈال دیا گیا، اب ہمارا کام ہے، ہماری لڑائی ہمارے نفس سے ہے، تو ہمیں اسے کمزور کرنا ہے، اسے کمزور کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرے، تاکہ جو ہے وہ نفس کمزور ہو جائے۔ جب وہ کمزور ہوگا نا تو سر نہیں اٹھائے گا، سر نہیں اٹھائے گا تو اس کی جو خواہشات ہے، جو انانیت ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ عبادت میں، ریاضت میں جٹ جائیں گے، لگے رہیں گے، آپ کا ماہ رمضان بھی اچھی طریقے سے گزر جائے گا، ہے نا۔ اسی لیے رب نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کا نفس بولیے نا طاقتور ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کا نفس طاقتور ہوتا ہے۔ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سو رہے ہیں دن میں کہ جاگ رہے ہیں، میری تقریر سن رہے ہیں یا کھا رہے ہیں، یا دن کے 1 بجے ہی آپ لوگوں کو روزہ لگ گیا ہے، پتہ نہیں 5 بجے عصر کا وقت ہوتے ہوتے کیا ہوگا، اللہ ہی رحم فرمائے۔ اس لیے مسلمانوں مسجد میں آئے، دل دماغ کان سب کو مسجد میں حاضر رکھیں، یہ نہیں کہ جسم یہاں ہے، تن یہاں ہے، من کہیں اور ہے۔
من کہیں اور مت رکھیے، مسجد میں آپ ہیں تو سب کو یہ پورا وجود آپ کا مسجد میں ہونا چاہیے، تاکہ جو بات کہی جائے اسے اچھی طریقے سے سنیے، سمجھیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نفس، ادھر والے روزہ نہیں رہتے ہیں کیا؟ بولیے، آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے سے ہیں نا؟ بولیے، روزہ رکھنے سے نفس کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے نا؟ یہی وجہ ہے سرکار نے فرمایا ہے جو انسان شادی کے لائق ہو، شہوت کا غلبہ ہو، لیکن اس کے پاس بیوی کو رکھنے کا، کھلانے کا استطاعت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کیا؟ کہ روزہ رکھے، روزہ رکھے۔ روزہ شہوت کو بھی توڑتا ہے، خواہشات کو بھی ختم کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ماہ مبارک قسمت سے ملا ہے، روزہ رکھے، روزہ رکھے اور خوب عبادت و ریاضت کرے، پتہ نہیں پھر ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار کا فرمان عالی شان ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں، 5 خصوصیات میری امت کو عطا فرمائی، 5 چیزیں میری امت کو عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو یا کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ 5 چیز جو پہلے کے نبی کو یا پہلے کے نبی کے صدقے میں ان کی امت کو نہیں ملی، وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں وہ 5 چیزیں کسے ملی؟ پڑوسی کو۔ کسے ملی؟ بولیے نا، اب پڑوسی کو ملی، ارے ہمیں ملی بھائی، اتنا بولنے پہ بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہمیں ملی، ہم مسلمانوں کو ملی۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کو، تو ہم سب امت میں ہیں نا بھائی، صرف پڑوسی تھوڑی ہے، ہم سب امت میں ہیں۔ تو جب ہم سب امت میں ہیں تو ہمیں ملی مصطفیٰ کے صدقے میں وہ 5 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، تو سرکار نے فرمایا رب اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب اپنے بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ ارے رب تو ہمیشہ نظر فرماتا ہے، کیا کوئی بندہ کبھی رب سے چھپا ہے؟ کوئی چیزیں دنیا کی رب سے چھپی ہے؟ نہیں، لیکن ماہ رمضان کی پہلی رات کو خصوصی نظر فرماتا ہے۔ خصوصی کہنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کا مقصد یہ ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ خصوصی نظر رحمت رب اپنے بندوں کی طرف فرماتا، اور رب جس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اسے عذاب نہیں دیتا۔ اب کتنا خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ مصطفیٰ کے صدقے میں رب تبارک و تعالی ہماری طرف نظر رحمت فرمائے، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں جس پہ نظر رحمت رب فرما دے اسے عذاب نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا۔ پھر فرمایا دوسری خصوصیت وہ ہے جو میری امت کو ملی، میری امت سے پہلے کسی اور امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی۔ وہ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ دوسری خصوصیت یہ ہے، دن بھر روزے رہنے کے بعد، خالی معدہ ہونے کے بعد جو منہ سے جو بو آتی ہے، ایک طرح کی بو نکلتی ہے، تو ہم کسی اور اپنے لوگوں کے سامنے جائے وہ رخ پھیر لیتا ہے، چہرہ پھیر لیتا ہے، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے بچے چہرہ پھیر لے، ہماری بیوی چہرہ پھیر لے، ہم بیوی سے چہرہ پھیر لے، ہمارے والدین چہرہ پھیر لے کہ ہٹ، دور ہٹ، کیسی بو آ رہی ہے، کیسی باس آ رہی ہے تمہارے منہ سے۔ روزے کی وجہ سے خالی معدہ جب انسان ہو، صرف روزہ میں ہی نہیں اور دینوں میں بھی آپ دن بھر بھوکے رکھ کے دیکھیے، آپ کے جس منہ سے ایک بو آئے گی، وہ بو خالی معدے ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا دن بھر بھوکے رہنے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، یہ بو رب کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بو رب کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسواک کیا کرو، ماہ رمضان میں مسواک کر کے اس بو کو دور کیا کرو، اس بو کو دور کیا کرو، یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔
امام شافعی فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ بو رب کو مشک سے زیادہ پسند ہے، وہ بو رب کو مشک سے زیادہ پسند ہے، تو اسے دور کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تمہارے منہ کی بو منہ کی بو کو رب پسند فرما رہا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تیسری خصوصیت جو امت مصطفیٰ کو ملی ہے وہ یہ، سرکار نے فرمایا ماہ رمضان میں میری امت کے لیے فرشتے دن رات اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہے نا؟ کس کے لیے؟ روزہ داروں کے لیے، نہ کہ جن میں شراب پی کے جو گھومے کھا کر کے، اب پان کھا کر کے ہوٹلوں میں، آج کل بہت سے نوجوان ایسے ٹوپی پورا کنپٹی تک پہن لیں گے، گٹکھا منہ میں ڈال لیں گے اور گھومتے رہیں گے۔ یعنی ارے بھیا ایک تو تم اوپر سے چوری کر رہے ہو اور شناخت بھی بتا رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ماہ رمضان مہینہ ہے اس لیے ہم ٹوپی پہنے ہیں، تو کھا کے بتا رہے ہو کہ ہم کھا بھی رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے نوجوانوں کو، لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو عوام میں کھا کر گھومتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے نہیں، جو روزہ رکھے، نماز پڑھے، عبادت و ریاضت کرے، سرکار فرماتے ان کے لیے فرشتے دعائے مغفرت دن رات کرتے رہتے ہیں، ہے نا؟ کتنی چیزیں ہوئی ہیں؟ 3 ہوئی۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا میری امت، کون کون سی چیزیں ذرا بتائیے تو پھر ذہن میں آ جائے، میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں ذہن سے بات نکل جاتی۔ کون کون سی چیزیں بتایا؟ پہلی چیزیں نظر رحمت، دوسری چیزیں منہ کی بو، اور تیسری چیزیں کیا ہے؟ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہے نا؟ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب یہ 2 چیزیں ابھی میں بیان نہیں کروں گا، فجر میں بیان کروں گا، تاکہ دیکھو جن کو سننے کا جستجو ہونا، دیکھوں گا کینیں شوق ہے جو کل فجر میں آتا ہے یہ 2 چیزیں سننے کے لیے۔ یہ 2 چیزیں میں کل فجر میں بیان کروں گا۔ میں وہ ہوں کہ کبھی کبھی جام کو ہونٹ پہ ہونٹ سے لگا کر کے کھینچ لیتا ہوں، تاکہ دیکھوں واقعی میں پیاس ہے یا نہیں، یا میرے پلانے سے پی رہے، یا اس کی خواہش بھی ہے کہ نہیں میں پیوں جام۔ تو اب میں کل صبح فجر میں یہ 2 چیزیں بتاؤں گا، کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے اور یہ 2 چیزوں پہ تھوڑی مجھے تفسیر بیان کرنی ہے، تو اس لیے آپ حضرات جو ہے کل صبح فجر میں تشریف لائیے، یہ 2 چیزیں ضرور میں بیان کروں گا۔ اب مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھیں، عبادت و ریاضت کریں، ماہ رمضان کا ادب و احترام کریں۔ ہمارے نوجوان آج بہت سے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، یہ رات کو، ماہ رمضان کی رات کو شب بیداری کرتے ہیں، یعنی جاگتے ہیں، رت جگا کرتے ہیں، کیرم بورڈ میں، فٹ بال میں، کرکٹ میں، نہ جانے کیا کیا کھیل میں یہ رت جگا کریں گے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ رات میں جاگ رہے ہو تو عبادت کرو، قرآن پڑھو، نوافل پڑھو، نہ کہ کسی میدان میں کیرم بورڈ لگا کر بیٹھ گئے، فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا، کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا، اور رکشوں میں بیٹھ گئے، کہیں ڈی جے بجا رہے ہیں، کہیں گانے بجا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ارے شیطان قید ہو گیا، شیطان کا چیلا بھی دنیا میں گھوم رہا ہے۔ یہ نفس پرست لوگ ہیں، یہ نفس ان کے اوپر حاوی ہے۔ قرآن کہتا ہے روزہ رکھو تمہارا نفس کمزور ہوگا، لیکن یہ لوگ دن کو تو روزہ نہیں رکھیں گے، دن بھر سوئیں گے شام تک، اور رات کو جاگیں گے، لہو و لعب میں لگیں گے، کھیلنے کودنے میں، جیسے لگا ماہ رمضان فٹ بال اور کرکٹ لے کر آیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں ان چیزوں سے باز آ جاؤ، ورنہ کل قیامت میں جب کٹائی چھٹائی ہوگی قبر میں جانے کے بعد، اور پھر قیامت میں حساب و کتاب کے بعد، اس وقت کہنا کہ ہم مولانا صاحب نے نہیں بتایا تھا۔ بات بتا دے رہا ہوں، اس وقت ہمیں یاد مت کرنا کہ مولانا صاحب نہیں بتائے تھے۔ خود اپنا ذمہ دار خود ہونا ہے نا۔ کبھی کبھی تھوڑی اس طرح کی مزاحیہ باتیں کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا دل لگ جائے، میری بات سمجھ میں آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ہے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں اسے ضائع نہ کرے، غنیمت جانے، موقع ملا ہے۔ آج کل ایسی اٹیک کی بیماری ایسی چلی، چلتے چلتے خبر آتی فلاں کو اٹیک آیا مر گیا، 30 سال میں اٹیک آ رہا ہے، 20 سال میں اٹیک آ رہا ہے۔ ہم یہ مت سوچے کہ ہم 80 سال 90 سال زندہ رہ کے مریں گے، نہیں، کب آپ لڑکیں گے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔
اس لیے غنیمت جانو، عبادت کرو، ریاضت کرو، اس کا ادب و احترام کرو، اور جو اس کا ادب و احترام کرتا ہے رب اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور جمعہ کو عبادت و ادب و احترام والی باتیں بیان کروں گا رب کی بارگاہ۔ ایک اعلان سماعت کر لیجئے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اقرا ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام عمل میں آ چکا، جس کے ذریعے قوم کے بچے بچیوں کے لیے ایک مدرسہ دارالعلوم کھولنے کا پروگرام ہوا ہے، جو زیر انتظام خان چیریٹیبل ٹرسٹ۔ یہ خان چیریٹیبل ٹرسٹ یہ کہاں ہے بھائی؟ سنی جامع مسجد، گاؤں ٹھن روڈ، ویرار ایسٹ۔ یہ ویرار ویسٹ والوں کے زیر اہتمام میں اقرا ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے ایک دارالعلوم یا مدرسہ قیام میں عمل آ رہا ہے، جس میں قوم کے بچے بچیوں کو دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تو آپ حضرات اس میں جو ہے عید کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں اسے داخلہ ایڈمیشن چالو ہے۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو جو پڑھانا چاہتے ہیں اس ادارے میں آپ اپنا ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں اور اس میں تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ماہ رمضان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے کھڑے ہو کے سنت پڑھ لیجیے۔